غالب کے شعری امتیازات، تعارف و تمہید۔ غالب کی شاعری پر اتنا کچھ لکھے جانے کے باوجود ابھی بہت کچھ اور لکھنے کی گنجائش باقی ہے۔ غالب کا قاری جب کبھی غالب کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے مذاق سخن کے مطابق غالب کے کلام میں فنی اور معنوی خوبیاں تلاش کر لیتا ہے، پھر بھی ان کی تلاش و جستجو تشنہ رہتی ہے۔ غالب کی شاعری میں اگر صرف فنی خوبیاں ہوتی تو شاید غالب کے ساتھ ہمارا وہ جذباتی رشتہ نہ ہوتا جو آج ہم محسوس کرتے ہیں۔ تمام تر فنی مباحث کے باوجود قاری کے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ غالب کی شاعری ہمیں کن کن سطحوں پر اپنی معنویت کا احساس دلاتی ہے۔ زندگی کے مختلف معاملات کے درمیان اگر غالب کی شاعری مسرت کے ساتھ بصیرت بھی عطا کرتی ہے تو یقیناً غالب کے ساتھ ہمارا رشتہ محض فنی باریکیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان افکار اور احساسات کے سبب ہے جو زبان کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ غالب کی شاعری کے سلسلے میں ادق اور عالمانہ مضامین پڑھنے کے بعد یہ بات اکثر پریشان کرتی ہے کہ غالب کی شاعری کا عام قاری ان عالمانہ مضامین کو نہ پڑھنے کے باوجود کیوں غالب سے قربت کا احساس رکھتا ہے۔ غالب کے محاسن کلام کے تعلق سے اب تک نہ جانے کتنے صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ ناقدین نے غالب کے شعروں میں کیسے کیسے نقطے تلاش کیے ہیں، فنی مہارت کے کتنے ثبوت ان کے شاعری سے فراہم کیے گئے ہیں، مگر غالب کا ایک عام قاری ان باتوں سے بے نیاز بلکہ بے خبر غالب کو آج بھی اپنی ہی شرطوں پر پڑھنا چاہتا ہے۔ سبق کا مقصد۔ غالب کی شاعری پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی لکھا جائے گا، مگر اس حقیقت سے کوئی سنجیدہ قاری انکار نہیں کر سکتا کہ غالب کے شعری امتیازات کے بہت سے حوالے اور سلسلے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر کئی پہلو سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس مطالعے میں ایک پہلو کو بطور خاص اجاگر کیا گیا ہے۔ اس پہلو کو ہم غالب کی عام قرأت یا غالب کی شاعری میں عام محسوسات کا نام دے سکتے ہیں۔ اس نام یا عنوان سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ غالب کی شاعری پہلی ہی نظر میں ہمیں اپنا تعارف کرا دیتی ہے یا دوبارہ ہم اسے پہلے ہی تعارف کے طور پر دیکھتے یا پڑھتے ہیں۔ شعری امتیازات سے کیا مراد ہے؟ غالب کی شاعری کے آخر وہ امتیازی پہلو کیا ہیں کہ آج پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شعری امتیازات کو سمجھنے کے لیے ذہن انسانی تجربے اور تہذیبی پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک ناقد بنیادی طور پر ایک اچھا قاری ہوتا ہے، لیکن ایک نقاد قاری عام قاری سے مختلف بھی ہوتا ہے، مگر ان دونوں میں ایک خوبی مشترک ہے اور وہ ہے قاری ہونا۔ غالب سے ہمارا تعلق اس بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا ذہن انسانی تجربے اور مشاہدے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی شے ہے جو زمانی فاصلے کے باوجود ہمارے اور غالب کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیتی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اس رشتے کو قائم کرنے میں زبان بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور زبان کا اپنا ایک تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہوتا ہے جس میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ غالب کی شاعری میں جو تجربے کی وسعت اور حرارت ہے وہ لفظی رعایتوں کے التزام اور لفظی بازی گیری سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ شاعری میں زبان کا عمل
تخلیقی تجربے کی بھٹی میں تپنے کے بعد ہی بامعنی ہوتا ہے اور پر اثر بھی۔ یہ غالب ہی نے کہا تھا، حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی۔ غالب کے شعری امتیازات۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ غالب کے سادہ اشعار میں بھی ہمیں مختلف اوقات میں مختلف کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان کیفیات تک رسائی حاصل کرنے میں کسی ناقد کی امداد اور مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غالب کے تعلق سے شمیم حنفی کی یہ رائے ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ یعنی غالب، وہ تاریخ اور تہذیب اور علاقے اور زبان کے مختلف منطقوں پر حاوی نظر آتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے کلاسیکی شاعر ہیں۔ دنیا کے کسی بھی شاعر کے حصے میں یہ عظمت صرف جذباتی تموج، صرف زبان و بیان اور شاعرانہ کمال کے زور سے نہیں آئی، صرف علم و فضل کے وسیلے سے بھی نہیں آتی۔ میر انیس نے ناسخ کے بارے میں ایک بصیرت افروز بات یہ کہی تھی کہ ذی علم آدمی تھے مگر دل میں خاک اڑتی تھی۔ گویا کی بڑی شاعری مختلف اثرات، اکتسابات اور قوتوں کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف عالم ہونا کافی نہیں، ایک حساس، جذبہ انگیز شخصیت بھی ضروری ہے۔ غالب کے بیان فکر کی متانت، اظہار و بیان پر قدرت، اخلاقی اور تہذیبی اقدار کا احساس اور ہر زمانے کے انسان کی بنیادی طلب اور روحانی جستجو کا ادراک ایک مرکز پر یکجا ہو گئے ہیں۔ شمیم حنفی کے اس اقتباس سے ان محرکات پر روشنی پڑتی ہے جن کے سبب غالب کی شاعری مقبول عام ہے۔ ہر زمانے کے انسان کی بنیادی طلب، اگر شمیم حنفی کے اس جملے پر غور کریں تو غالب کی شاعری کی عام مقبولیت میں انسان کی بنیادی طلب کی تکمیل نظر آئے گی۔ یہ وہ طلب ہے جس کا رشتہ انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتوں سے ہے۔ اس میں عوام اور خواص میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی بنیادی طلب کیا کچھ ہو سکتی ہے، اس سوال کا جواب بہتر طور پر غالب کی شاعری ہی فراہم کر سکتی ہے۔ یہاں یہ سوال بے معنی نہیں ہوگا کہ شعر و ادب کی قدر و قیمت کا تعین کون کرتا ہے۔ غالب کا وہ مخصوص قاری جو علم و آگہی کی دولت سے متصف ہے، یا وہ عام قاری جو اپنی روز مرہ کی زندگی میں غالب کو پڑھتا، گنگناتا اور برتتا ہے۔ غالب کا مخصوص قاری ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے۔ اگر ایک عام قاری کو یہ احساس بھی ہو کہ شعر میں فلاں باریکی ہے تو بھی وہ اپنے اس احساس کو زبان نہیں دے پاتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غالب کا ہر شعر ہر قاری کے لیے یکساں اہمیت نہیں رکھتا، لیکن غالب کے وہ اشعار جو خواص و عام میں لیکن غالب کے وہ اشعار جو خواص و عوام میں مقبول ہیں، ان کی مقبولیت کا راز غالب کے انداز بیان کے ساتھ ساتھ اس جذبے اور خیال میں ہے جسے ہم عام محسوسات کا نام دے سکتے ہیں۔ اپنا مدعا ظاہر کرتے ہوئے غالب کے شعر کو پڑھنے اور لکھنے کی اتنی روشن روایت کسی اور شاعر کے حصے میں نہیں آئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غالب کا شعر پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ مثلاً نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔
یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ یا یہ شعر دیکھیے، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس دم، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس دم، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ یہ تمام شعر مختلف جہات اور معاملات میں ہماری زندگی میں دخیل ہو گئے ہیں۔ ایک عام قاری ان شعروں سے جو مطلب نکالتا ہے اس کا تعلق عملی زندگی سے بہت گہرا ہے۔ وہ غالب کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے یا باغیچے میں یاد نہیں کرتا، اسے مشقت کی کڑی دھوپ میں غالب کی یاد آتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک قاری ہر نئی صورتحال میں خود کو غالب کے شعروں سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ ہم آہنگی کا یہ عمل دراصل معنی کے داخلی نظام سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بارے میں ایک حد تک ہی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شاعری نئی صورتحال میں داخلی اعتبار سے کس طرح تغیر پذیری کے عمل سے گزرتی ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ بعض اوقات شعر کی اس داخلی حیت کو سمجھانے کی کوشش میں شاعر کے داخلی تجربے پہ ضرب پڑتی ہے، جو نہایت صبر آزما ہے۔ غالب کی مشکل پسندی اور فارسی سے ان کی غیر معمولی وابستگی کا ذکر بہت ہوا ہے، لیکن اب غالب کے عام قارئین کی دلچسپی غالب کی مشکل پسندی سے بڑھ رہی ہے۔ نسخہ حمیدیہ کے کئی اشعار رفتہ رفتہ ہماری حسیت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ غالب کے مشکل شعروں کی تفہیم کا کام بڑی حد تک گرد و غبار میں اٹے عام انسانوں کے درمیان بھی ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غالب ہماری اجتماعی اور تہذیبی زندگی میں ایک علامت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو غالب کو دیر سے سمجھتے ہیں، انہیں بھی غالب کا شعر سننا اور پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ غالب کا ہر لفظ ہمارے شعور اور لاشعور کا حصہ بن چکا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی شاعری ناقدین کی کوششوں سے نہ تو بے معنی ہو سکتی ہے اور نہ ہی بامعنی۔ اگر متن ہی کمزور اور کم مایا ہے تو کوئی نقاد کب تک اسے آفاقی اور بامعنی ثابت کرے گا؟ غالب اگر ہماری تہذیبی اور اجتماعی حافظے کی علامت بن چکے ہیں یا غالب کو پڑھ کر ہمیں اپنی پہچان ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں وہ عناصر موجود ہیں جو ہر عہد کے انسانوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں تجربات کی جو رنگا رنگی ہے، اس نے بھی غالب کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غالب کے عہد میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو اصلاحی اور تعمیری کوششیں کی جا رہی تھیں، اس تناظر میں غالب کی شاعری خود اپنا ایک جواز رکھتی ہے۔ جو لوگ غالب کے سماجی شعور اور رشتے کی بات کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ غالب کو اجتماعی زندگی اور سماجی مسائل سے سروکار نہیں تھا، وہ لوگ سماجی شعور اور سماجی رشتے کو بہت واضح انداز میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ غالب کا ہر خاص و عام قاری اس شعر کو پڑھ کر غالب اور غالب کے عہد کو سمجھ سکتا ہے، بلکہ اسے اپنے عہد کے دار و رسن کو للکارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ قدو گیسو میں قیسو کوہ کن کی آزمائش ہے، قدو گیسو میں قیسو کوہ کن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے۔ غالب کا سماجی شعور ان کی غزلوں میں تہنشین ہے۔ اگر غالب کا شعور پانی پر تیرتے ہوئے شے کی طرح ہوتا تو غالب کے قارئین کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ قاری
غالب کے شعروں سے اپنے طور پر کوئی معنی اخذ کر لیتا۔ اس عمل میں جس میں انفرادی اور اجتماعی شعور کی تمام بحثیں ایک نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ مجتک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، مجتک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ غالب کی مقبولیت کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ غالب نے انسان کو اس کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کیا۔ مسجد سے میخانے تک کے معاملات غالب کے یہاں جس طرح ظہور پذیر ہوئے ہیں اس کی کوئی دوسری مثال اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ ایک مذہبی آدمی بھی غالب کے درج ذیل شعر سے محظوظ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی فطری انا کی تسکین ہوتی ہے جسے ناز بندگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے درے کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ غالب کو پڑھنے، گانے اور گنگنانے والوں کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے۔ اس سے زندگی کے عام مظاہروں اور تماشوں سے غالب کی دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غالب اپنے فکر و فن کی عظمت کے باعث زمین پر ہوتے ہوئے بھی اس سے بلند ہو جاتے ہیں، لیکن غالب کا عام قاری غالب کو زمین گیر ہو کر پڑتا ہے۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ یا یہ شعر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان دو اشعار کے مقابلے میں آپ کسی شاعر کا شعر پڑھیے لیکن غالب کی گرفت کمزور نہیں ہوگی۔ میر نے درج ذیل شعر میں خواہش وصل کے تعلق سے ایک دنیا آباد کر دی ہے، اور کمال یہ ہے کہ میر اپنی تمنا کو کسی عدد میں نہیں بند کرتے۔ وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ، لیکن غالب کا عام قاری تو بس یہی کہے گا، نہیں صاحب بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالب عام زندگی سے حقائق حاصل کرتے ہیں، مگر وہ ان حقائق کو فکر و خیال کی ایک سطح عطا کر دیتے ہیں جو کہ انہیں عمومیت سے بلند بھی کر دیتی ہے۔ غالب کا ایک عام قاری غالب کو اس لیے پڑھتا ہے کہ غالب اس کی عام زندگی سے قریب ہے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، ہے خبر گھر میں ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ایک دوست کی کرم فرمائی سے لے کر بادشاہ وقت کی نوازشات کا ذکر کرنا ہو تو غالب کا یہ شعر پڑھیے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ایک اچھی شاعری ہمیں مختلف حالات میں مختلف تجربات سے گزارتی ہے۔ متن تو وہی ہوتا ہے مگر مانوی دنیا ایک نیا تناظر تلاش کر لیتی ہے۔ یہ عمل بہت خاموش ہوتا ہے، ہمیں بہت بعد میں خیال آتا ہے کہ فلاں موقع پر اس شعر کا مطلب تو ہم نے کچھ اور سمجھا تھا۔ اس نئے تناظر کی نشاندہی اور پہچان کے لیے ایک ذمہ دار ناقد کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قاری بھی ایک طرح کا مصنف یا تخلیق کار ہے جو متن میں موجود معنی کی گرہوں کو کھولتا ہے اور وہ متن کو نئے طریقے سے الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ غالب کا عام قاری غالب کے معنیاتی نظام کی تشریح و تعبیر کا کام اس سطح پر نہیں کر سکتا، لیکن ہر شعر اس لائق نہیں ہوتا کہ اس میں معنی کی بہت گنجائش ہو۔ غالب سے ہمارا رشتہ کیسا اور کس نوعیت کا ہے، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا۔ ہم غالب کو کیوں اور کس طرح پڑھتے ہیں، یہ ہر قاری کا ذاتی معاملہ ہے۔ غالب کا ہر قاری اپنے طور پر
ایک غالب کو تلاش کر لیتا ہے، لیکن یہ بات حیرت میں ڈالتی ہے کہ غالب کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہر قاری کے یہاں تھوڑے فرق کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کے طلسماتی دنیا میں ایک چھوٹی سی دنیا وہ ہے جسے عام محسوسات و تجربات کا نام دے سکتے ہیں۔ غالب کے جہان دیگر کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا، لیکن غالب کی شاعری بعض اوقات ایک ہی طرح کا تأثر قائم کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں زندگی کی بعض سچائیوں پر شدت سے اصرار کرتی ہے۔ ہر بار غالب کا ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آنا غالب کی شاعری کا بڑا امتیاز ضرور ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ غالب کی شاعری اپنے بنیادی خیال یا جذبے سے دور جا پڑی ہے۔ غالب کی شاعری کا بنیادی خیال یا جذبہ ایک عام قاری کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فلسفیانہ سطح پر کسی شعر کی تشریح نہیں کرتا، وہ غالب کے شعر سے وہی مراد لیتا ہے جو فوری طور پر اس کے ذہن نے سوچا۔ کہا جاتا ہے کہ غالب کی شاعری میں ہمہ گیر اور آفاقیت ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم غالب کے کسی شعر سے کوئی خاص معنی برآمد کر لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعری ہر زمانے میں بامعنی اور پرکشش ہے۔ کوئی شعر ہمیں جن حالات میں حوصلہ دیتا ہے یا اپنی معنویت قائم کرتا ہے، وہ حالات جب کسی شخص کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ شعر اسی طرح اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ غالب کے اس شعر کو دیکھیے، تاب لائے ہی بنے گی غالب، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز۔ ہم کو یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے کہ غالب نے کن حالات میں یہ شعر کہا ہوگا، مگر غالب کا قاری واقعہ کی سختی کو کبھی اپنی ذات کے حوالے سے تو کبھی سماج اور ملک کے تناظر میں دیکھ کر اس سے معنی اخذ کرتا ہے، یعنی واقعے کی سختی کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے۔ شعر پڑھ کر ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے اور ہم اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹنے لگتے ہیں۔ حوصلہ پانے کا یہ عمل ہر شخص کے لیے ایک ہی جیسا ہے، بس فرق واقعے کی سختی کی نوعیت کا ہے۔ مثلاً یہ شعر، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نام بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ آتش دوزخ میں وہ گرمی کہاں، سوزے غمہائے نہانی اور ہے۔ ان اشعار میں معنی کے امکانات ردیف اور ہے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، کیا ٹھانی ہے، اس کا تعلق ہر قاری یا سامع سے ہے، لیکن دوسرے شعر کا نفسیاتی پہلو شعر کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ نامہ بر خط دینے کے بعد بھی مکتوب علیہ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہے۔ فطری طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہو اور اس نے زبانی کہہ دی ہو۔ ان شعروں کی معنویت کا راز پیچیدہ بیانی میں نہیں ہے۔ اگر پہلے شعر پر غور کریں تو اس کا رشتہ زندگی کے مختلف معاملات سے قائم کیا جا سکتا ہے، مگر دوسرے شعر کا سارا حسن ایک لطیف احساس میں پوشیدہ ہے۔ تیسرے شعر میں سوزے غمہائے نہانی عشق کا مرہون منت بھی ہو سکتا ہے، اور زندگی کے دوسرے دکھوں کا بھی۔ ان تمام اشعار کی تفہیم کا کام ایک عام قاری کے نزدیک اسے پڑھنا اور محسوس کرنا ہے۔ نغمہائے غم کو بھی یہ دل غنیمت جانیے، نغمہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے،
بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ غالب کے ایسے بہت سے اشعار ہیں جن کی معنویت کو سمجھنے کے لیے نہ تو لغت کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے قارئین کی ایک بڑی تعداد غالب کو بغیر کسی ہدایت کے پڑھتی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ شعر کو کس طرح پڑھنے سے زیادہ معنی برآمد ہوں گے، اسے تو ایک وقت میں بس ایک ہی مطلب سے سروکار ہوتا ہے۔ وہ اسی پر قانع اور خوش ہے کہ غالب کی مقبولیت میں ان کی غزلوں کا بھی ایک نمایاں کردار ہے، جن کو غزل گائکی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ ان غزلوں کی فکری اور معنوی دنیا تک رسائی کا عمل تو ایک مسلسل عمل ہے، مگر گانے میں آواز کے زیر و بم اور اس کی غنائیت نے بہت جلد عوام اور خواص کے حافظے کا حصہ بنا دیا۔ اس میں شک نہیں کہ موسیقاروں کی پیش کردہ غالب کی تمام غزلیں اور اظہار بیان کی بنا پر بہت جلد ہمارے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہیں، مگر ان غزلوں کو جس طرح سے گایا گیا ہے اس سے غزلوں کا لطف دوالا ہو گیا ہے۔ مثلا یہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راگ جستجو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ان اشعار کو سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، انہیں پڑھنا اور سننا ہماری جذباتی اور نفسیاتی ضرورت میں شامل ہے۔ غالب کے عام قارئین کو غالب کے جتنے اور جیسے اشعار یاد ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے مسائل کیا واقعتاً اتنے زیادہ ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ ایک عام آدمی کی نظر میں زندگی چند آہوں اور خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ غالب کی شاعری میں موضوعات و افکار کا جو تنوع ہے، اس کا علم غالب کے ان قارئین کو نہیں جو غالب کے چند شعروں پر گزارا کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی چند حقیقتوں کو ہم نے اپنی ذہانت اور علم سے کتنے عنوان بخش دیے ہیں۔ انسانی زندگی کی سیدھی سادی سی کہانی وقت کے ساتھ ساتھ کتنی پرپیچ ہوتی گئی ہے، لیکن غالب کی شاعری زندگی کی اسی الجھی ہوئی ڈور کو مختلف سطحوں پر سلجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو۔ اس پوری گفتگو سے یہ مطلب نکالنا درست نہیں ہوگا کہ غالب کی شاعری کے ان محاسن سے ہم آنکھیں چرا رہے ہیں جن کا تعلق فکر و خیال کی اعلیٰ سطحوں سے ہے۔ غالب کا ایک عام قاری اس رمز سے بھی واقف ہے کہ غالب نے ماورائی طور پر وہ دنیا بھی آباد کی ہے جو غالب کو ایک خیال بند شاعر بناتی ہے۔ غالب کی آرزوئیں جب حقائق زندگی کے ہاتھوں پامال ہوئیں، تب غالب نے جبر و اختیار کی کشمکش سے خود کو بچانے کے لیے خواب و خیال اور فکر و فلسفہ کی دنیا میں پناہ لی۔ اس دنیا کو وہی آباد کر سکتا ہے جس کے پاس محرومی کے احساس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہن اور مضبوط دماغ بھی ہو۔ غالب کے ایسے بہت سے اشعار اگر عام محسوسات و تجربات کا حصہ نہیں بنتے تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ غالب کے بظاہر سادہ سے اشعار کی عالمانہ تعبیر و تشریح کے بعد جب ہماری نظر غالب کے عام قاری کی طرف جاتی ہے
تو ایسے اشعار کی مقبولیت کی صورت ہمیں وہاں کچھ اور ہی نظر آتی ہے، جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ شدید حقیقت سے قریب تر بھی ہے۔